بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں بے برکتی ہوتی ہے۔ آج ہر انسان کو اس بات کی شکایت رہتی ہے کہ میرے گھر میں کسی چیز میں برکت ہی نہیں ہوتی۔ پیسہ تو خوب کماتے ہیں لیکن سارا پیسہ کدھر خرچہ ہو جاتا ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا۔ تو دوستو، یہ سب بے برکتی کی نشانیاں ہیں، کیونکہ ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور پھر زیادہ سے زیادہ چیزیں بھی موقع پڑنے پر کم نظر آنے لگتی ہے۔ دوستو، بے برکتی کی کچھ علامتیں یہ ہوتی ہے کہ پیسوں میں برکت نہیں ہوتی، گھروں میں سکون نہیں ہوتا، گھر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے اور سارا پیسہ اسپتالوں میں خرچ ہوتا ہے۔ گھر کی مصیبتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک مصیبت سے نجات ملے تو دوسری مصیبت شروع ہو جاتی ہے، کاروبار میں ترقی نہیں ہوتی، وغیرہ وغیرہ۔ اور برکت کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہماری کمائی بڑھ جائے گی، ہمارے گھروں میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی، بلکہ برکت تو اس چیز کو کہتے ہیں کہ جتنا ہم کما رہے ہیں اور ہمارے گھروں میں جو چیز موجود ہے اسی میں ہمارے سارے کام نکل جائیں گے اور گھروں سے پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ تو آئیے دوستو، اب ہم آپ کو ان 10 چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی وجہ سے گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ نمبر 1، کھانا کھاتے وقت شریعت کی چیزوں کا خیال نہ رکھنا۔ دوستو، کھانا ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے اور ہم اسی کی وجہ سے زندہ رہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کھانا کھانے کے کچھ آداب سکھلائے ہیں کہ جب بھی کھانا کھایا جائے تو بیٹھ کر کھایا جائے اور بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع کیا جائے، اور کھانے سے پہلے ہاتھ اچھی طرح دھو لی جائے۔ لیکن آج ہم لوگ کھانے سے کچھ ایسی کوتاہیاں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، جیسے کھڑے ہو کر کھانا، یا جوتے پہن کر کھانا، یا ننگے سر کھانا، بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دینا، اور بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے بیٹھ جانا۔ نمبر 2، مہمان کی قدر نہ کرنا۔ دوسری چیز جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کی برکتیں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ گھر آنے والے مہمان کی قدر نہ کرنا۔ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب ان کے گھر مہمان آتا ہے تو وہ خوش ہونے کے بجائے اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اس مہمان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑے گا، رات کو سونے کا انتظام کرنا پڑے گا، اور وہ لوگ مہمان کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ کتابوں میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ جو لوگ مہمانوں کو بوجھ سمجھتے ہیں وہ ان کے گھروں سے برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد اس برتن کو صاف نہ کرنا۔ دوستو، آج اس مسئلے میں بھی بہت زیادہ کوتاہیاں بڑھتی جا رہی ہے کہ آپ نے شادی بیاہ کے موقع پر دیکھا ہوگا کہ لوگ جس برتن میں کھاتے ہیں اس کو صاف نہیں کرتے، اور بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو برتن میں آدھا کھانا چھوڑ کر ہی اٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح گھروں میں بھی ہم لوگ اس معاملے میں بہت کوتاہیاں کرتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد برتن کو صاف نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، جب بھی تم کھانا کھا کر اٹھو تو اپنی پلیٹ کو اچھی طرح چاٹ لیا کرو، کیونکہ اللہ کی طرف سے برکت پورے کھانے پر نہیں اترتی بلکہ کھانے کے کسی ایک حصے میں برکت اتاری جاتی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کھانا کھاتے ہیں اس میں پوری کھانے میں برکت نہیں ہوتی بلکہ چاولوں میں سے کسی ایک چاول میں برکت رہتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم جب کھانا کھا کر اٹھے تو وہی چاول ہم سے چھوٹ جائے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی تھی۔ اسی وجہ سے ہمارے گھر میں بے برکتی ہوتی ہے۔ ہوٹل میں ننگے سر جانا یا باتیں کرنا۔ دوستو، یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے، اور ان میں تو آج
95% لوگ مبتلا ہے۔ اکثر لوگ جب بھی ٹوائلٹ جاتے ہیں تو اپنے سر پر کوئی ٹوپی وغیرہ نہیں رکھتے، بلکہ اسلام کی طرف سے یہ آداب دکھائے گئے ہیں کہ جب بھی ہم ٹوائلٹ جائیں تو اپنے سر کو ڈھک کر جائے تاکہ شیطان ہمیں اپنا شکار نہ بنا سکے۔ اسی طرح دوسری کوتاہیاں جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کر موبائل سے باتیں کرنے لگتے ہیں۔ اسے بھی سختی سے منع کیا گیا ہے کہ ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کر کسی بھی طرح بات نہ کی جائے اور جلدی سے جلدی فارغ ہو کر باہر نکلا جائے۔ جو لوگ ان معاملوں میں کوتاہیاں کرتے ہیں تو ان کے گھروں میں بے برکتی آنے لگتی ہے۔ مسجد میں بات کرنا، آج اس مسئلے میں بھی ہم لوگ زیادہ دھیان نہیں دے رہے ہیں اور اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں، حالانکہ حدیث میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ مسجد میں دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز کے وقت مسجد میں باتیں کرنا منع ہے اور جب نماز ہو جائے تو اس کے بعد ہم مسجد میں بیٹھ کر دنیا کی باتیں کر سکتے ہیں۔ تو دوستو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ حکم 24 گھنٹے کے لیے ہے کہ مسجد میں کسی وقت بھی ہم دنیا کی باتیں نہیں کر سکتے، لیکن ہاں اگر کوئی بہت ضروری بات ہو تو کم سے کم بات کرنا جائز ہے۔ یہ چیزیں بھی برکتی کا سبب بنتی ہیں، لیکن ہم ان سے بھی 2 قدم آگے بڑھ کر اور بھی بڑا گناہ کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مسجد نماز پڑھنے جاتے ہی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ تو جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ تو دوستو ایسے لوگوں کے گھروں میں کیسے برکت ہوگی؟ نمبر 6، مغرب کے بعد سونا۔ چھٹی چیز جو علماء کرام نے کتابوں میں لکھی ہے کہ کسی وجہ سے گھروں میں بے برکتی آتی ہے، وہ یہ ہے کہ مغرب کے بعد سو جانا اور عشاء کی نماز نہ پڑھنا۔ تو دوستو جو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عشاء کی نماز چھوڑ کر مغرب کے بعد ہی سو جاتے ہیں تو ان لوگوں کے گھروں میں برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ نمبر 7، فقیر کو غصے میں کچھ دینا۔ ہمارا اسلام ایک ایسا سنہرا مذہب ہے کہ اس میں غریبوں کی مدد کرنا اور ان کے لیے سہارا بننا ایک اہم جز بتلایا گیا ہے۔ اسی کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ زکوٰۃ مالدار لوگوں سے لی جائے گی اور غریبوں لوگوں پر تقسیم کر دی جائے گی۔ زکوٰۃ کے علاوہ مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات بھی کیا کرو، لیکن آج ایک اور کوتاہیاں پائی جاتی ہے کہ ہم کسی غریب کو کچھ بھی نہیں دیتے ہیں، اور اگر دیتے بھی ہیں تو بڑا ناپسند کر کے اور غصے میں دیتے ہیں اور اس غریب پر اپنا احسان جتلاتے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہاری مدد کی ہے۔ تو دوستو ایسا کرنے سے ہمارے گھروں میں برکتیں اٹھا لی جاتی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ غریبوں کو صدقہ کرنے سے ہمارا مال کم نہیں ہوتا بلکہ اور زیادہ بڑھتا ہے۔ اسی لیے صدقہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ نمبر 8، نماز قضا کر کے پڑھنا۔ دوستو بہت سے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے میں بہت کوتاہیاں کرتے ہیں اور وقت پر نماز نہیں پڑھتے بلکہ اسے قضا کر لیتے ہیں۔ گھروں کی عورتیں اس مسئلے میں بہت زیادہ کوتاہیاں کرتی ہیں۔ وہ سوچتی ہیں پہلے یہ کام کر لیتی ہوں پھر نماز پڑھ لوں گی، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شیطان جو ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ ہمیں ایسے کاموں سے مصروف کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے اور ہمیں ان کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ اسی لیے جیسے ہی اذان ہو تو سارے کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلے نماز پڑھے اور پھر دوسرے کام کرے۔ مرد حضرات بھی اس بات کی کوشش کرے کہ ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، لیکن آج ہم تو نماز قضا کرنا تو چھوڑو، نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نماز کے وقت سوتے رہتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، تو ایسے لوگوں کے گھروں میں برکت کیسے ہوگی؟ نمبر 9، جھوٹ بولنا۔ ہاں دوست، جھوٹ بولنے کی وجہ سے بھی گھروں میں برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ کچھ لوگ تو باتوں باتوں میں بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں اور
جب ان کو اس بات پر ٹوکا جائے تو وہ کہنے لگتے ہیں کہ ارے ہم تو مذاق کر رہے تھے۔ تو دوستو جھوٹ ایک ایسا سنگین گناہ ہے کہ جو مذاق میں بھی جائز نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن بندہ سارے گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا، اسی لیے خود کو جھوٹ جیسی سنگین بیماری سے بچائے تاکہ ہمارے گھروں میں برکت ختم نہ ہو پائے۔ نمبر 10، گانے سننا۔ ہاں دوستو، گانے سننے کی وجہ سے بھی گھروں کی برکت اٹھا لی جاتی ہے، کیونکہ ہم جب اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ہمارے گھروں میں برکت کیسے ہوگی؟ اور آج کل تو ایسے گانے بنا دیے گئے ہیں کہ جنہیں سننے کی وجہ سے لوگ اسلام سے نکل سکتے ہیں، اسی لیے خود کو ان گناہوں سے بچائیں۔ دوستو یہ پوری 10 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھروں کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھروں پر کسی نے دعا تعویذ کروا دیا ہے اور اسی وجہ سے گھر میں برکت نہیں ہو رہی۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے گھروں پر یا ہماری دکانوں پر یا ہمارے کاروبار پر کوئی بھی دعا تعویذ نہیں کرا سکتا، ساری طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو میری یہ پوسٹ پسند آئی ہو تو اور آپ کو میری اس پوسٹ سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ایک پیارا سا کمنٹ کر کے نیچے دیے گئے شیئر بٹن کو دبا کر مہربانی کر کے اس پوسٹ کو دوسرے سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتی ہوں آپ کو ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔